بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل بی جے اردو کے ساتھ، اور میری ہمیشہ کی طرح خالق کائنات کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان عطا فرمائے۔ چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میں گزارش کروں گا ضرور کیجئے، خاص طور پہ وہ بچے 11ویں جماعت کے، 12ویں جماعت کے، 9ویں جماعت کے، 10ویں جماعت کے، کہ جن کے لیے میں اردو مضمون پہ محنت کر رہا ہوں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ ساری محنت آپ کے لیے ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنی بساط کے مطابق آپ کو بتا سکوں اور سمجھا سکوں۔ آج کل زیادہ میرا ہدف جو ہے وہ ہے 11ویں جماعت کی اردو، کیونکہ یہ کتاب تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آپ دیکھیں گے کہ وہ بچے جنہوں نے اس دفعہ 11ویں کے سالانہ پرچے دینے ہیں، یعنی سابقہ جو 11ویں جماعت ہے فرسٹ ایئر، اس کے حوالے سے اور ان کے امتحانی نقطہ نگاہ سے کے حوالے سے کچھ معروضات اور ویڈیوز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میں گزارش پھر کروں گا کہ اگر آپ استفادہ چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کریں کہ آپ چاہے آپ 10ویں جماعت سے ہیں، 9ویں جماعت سے ہیں، 11ویں سے ہیں، 12ویں سے ہیں، آپ لازمی طور پہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نئی 11ویں کی کتاب ہے اردو کی، فرسٹ ایئر کی، ٹھیک ہے، یہ مجھے فرسٹ ایئر کہنا پڑ جاتا ہے، میں اس حق میں نہیں ہوتا کہ اپنے ولاگ کے اندر میں انگریزی کے الفاظوں کو زیادہ استعمال کروں، لیکن اب کروں کیا، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ایسی رائج ہو گئی ہیں کہ اگر میں اس کو انگریزی میں نہ بولوں تو شاید بہت سارے بچوں کو سمجھ نہ آئے۔ تو 11ویں جماعت فرسٹ ایئر کی نئی کتاب اردو کی، اس میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بتایا تھا کہ کون کون سے شعراء کی غزلیں شامل ہیں۔ یہ آپ کا سوال جو ہوتا ہے غزل اور نظم کی تشریح کا، یہ کل دو اس کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا الف حصہ ہوتا ہے، الف میں نظم کے اشعار کی تشریح دی جاتی ہے، 2 شعر دیے جاتے ہیں اور آپ نے دونوں شعروں کی تشریح اس میں کرنی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کا بے حصہ ہوتا ہے، یعنی بی پارٹ جو ہوتا ہے، اس کے اندر غزل کے 3 شعر ہوتے ہیں، شامل نصاب جتنی بھی غزلیں ہیں ان میں سے، تو آپ نے تینوں اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ آج مجھے یہ بتانا ہے کہ جو آپ کا نیا نصاب ہے اس کے اندر کون کون سے شعراء کی نظمیں شامل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی جو سابقہ کتاب تھی، یعنی وہ جو 11ویں پچھلی تھی، جن بچوں کے اب 11ویں کے پرچے ہونے ہیں، وہ کتاب جو تھی اس میں کل آپ کی 13 نظمیں شامل تھی، ٹھیک ہے، اردو میں، اور اب جو شامل ہے یہ کل 7 نظمیں ہیں۔ تو اس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً آدھ کا فرق آ گیا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حمد ہو یا نعت ہو یا اقبال کی نظم ہے وادی لولاب ہو یا او دیس سے آنے والے بتا، تمام نظمیں پہلی نظموں سے مشکل بہت زیادہ ہے۔ غزل کا حصہ بہت آسان ہے سوائے میر تقی میر کے، باقی تمام شعراء جو ہے وہ انتہائی آسان ان کی شاعری لی گئی ہے، لیکن نظم کے اندر جو شاعری ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور ابھی جب میں آپ کو جو اسباق ہیں ان کا تعارف کرواؤں گا تو وہ تو پھر کمال ہی ہے، اس کے اندر بہت زیادہ مشکل سبق ڈالے گئے ہیں۔ لیکن بہرحال مشکلات سے کھیلنا ہی تو زندگی ہے، اور آپ جیسے جو اچھے طالب علم ہیں وہ تو ہمیشہ مشکلات کے خوگر رہے ہیں۔ تو آئیے بتاتے ہیں آپ کو کہ فرسٹ ایئر اردو جو نیا نصاب آیا اردو کا، اس میں کون کون سی نظمیں شامل ہیں اور کس کس شاعر کی نظمیں وہ ہیں۔ تو پہلی نظم جو اس کے اندر موجود ہے وہ ہے حمد۔ حمد جو سابقہ بک تھی، سابقہ کتاب تھی، اس میں امیر بینائی صاحب کا کلام تھا حمد کا، اور اب جو ہے وہ حفیظ طاہر صاحب، بڑے مشہور شاعر حمد کے، نعت کے، ان کی حمد۔ اور اس کے بعد نعت سابقہ کتاب کے اندر ماہر القادری صاحب کی نعت شامل تھی جو بڑا عرصہ ہم پڑھاتے رہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ملک کے بہت بڑے خطاط بھی تھے اور شاعر بھی، سید نفیس الحسینی نفیس، ان کی نعت اس کے اندر شامل ہے، بڑی پیاری نعت ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم اے وادی لولاب شامل ہے۔ اس کے بعد اختر شیرانی صاحب، اختر شیرانی کی بھی ایک نظم پچھلی کتاب میں تھی، برسات کے عنوان سے، جمالیاتی حوالے سے ان کی شاعری بڑی باکمال شاعری ہے، شاعر رومان ہے، محبت کے شاعر ہے۔
تو ان کی جو نظم ہے وہ دیس سے آنے والے بتا، بڑی پیاری نظم ہے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ اس کے بعد احسان دانش جنہیں مزدوروں کا شاعر کہا جاتا ہے، تو ان کی نظم آزادی شامل ہے۔ اس کے علاوہ رحمان بابا اللہ کے ولی، تو رحمان بابا جو ہے ان کی نظم اخلاص شامل ہے۔ اور جیسا کہ پچھلی کتاب کے اندر بچے جانتے ہوں گے جنہوں نے پچھلی کتاب پڑھی، سید محمد جعفری کی نظم تھی ایبسٹریکٹ آرٹ، طنزیہ اور مزاحیہ کلام تھا۔ تو طنز و مزاح کے حوالے سے ایک نظم اس کتاب میں بھی شامل ہے، کھڑا ڈنر، یہ ہے سید محمد جعفری صاحب کی۔ یہ پیارے طلباء و طالبات آپ کی وہ نظمیں ہیں کہ جو آپ کی نئی کتاب کا حصہ ہے، اور آپ کو میں نے ان کا تعارف مختصراً کروا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں گے، تو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے لیے معلومات کا نیا کوئی نہ کوئی راستہ لے کے اور دروازہ لے کے آپ کے پاس آئے گی۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔